میرے عزیز بھائیوں، مسلمانوں کی کیفیت تو یہ تھی جو حدیث سنی ہے کہ ایک حصہ درد کی شکایت کرتا ہے تو مسلمان کو تو نیند نہیں آتی ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جن کے پوری کی پوری ریاست کو اس کو ساری کے ساری خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کے کانوں میں جوں بھی نہیں رہی۔ کوئی ورلڈ کپ دیکھنے میں مصروف ہیں، کوئی حج کا ثواب دینے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی کام میں لگا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے۔ یہ اتنی دنیا کی مصروفیت۔ دوبارہ وہی بات، حب الدنیا و کراہیت الموت، مرنا بھولا ہوا ہے۔ دنیا کی محبت اتنی پڑی ہے کہ دنیا ساری مل جائے، دنیا کی رنگینیاں مل جائیں، آج فلانا شخص میچ جیت جائے، آج فلانا لیڈر کا استقبال کر لے، آج فلانا لیڈر جیل سے باہر آ جائے، یہ ہماری قوم اس پہ لگی ہے، انہیں اس بات پہ سوچنے کا وقت ہی نہیں مل رہا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المظلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ایک دن نصیحت کی، فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی تو سمجھ آتی ہے کہ ہمارا بھائی مظلوم ہے، ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اور کوئی شخص اس کے حقوق غصب کر رہا ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں، یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ظالم کی مدد کیسے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ آپ اس کو ظلم کی عادت سے روکیں۔ جس ظلم کرنے کی ڈگر پہ وہ چل پڑا ہے، آپ کا بھائی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، تو آپ اس کو ظلم والی عادت سے روکیں اور اس کو صحیح رستے پہ، صحیح سمت میں چلائیں، یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور اس بھائی کی بھی مدد ہوگی جو آپ اپنی طرف سے کریں گے۔ حضرات محترم، بات یہ ہے اس وقت مسلمانوں میں، مسلم کمیونٹی میں تقریباً 57 ریاستیں ہیں جو مسلمان ڈکلیئرڈ ہیں اور مسلمان اور مسلم کے نام پر، اسلام کے نام پر قائم اس وقت موجود ہیں، اور یہ بات انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ آپ خود بھی محسوس کر رہے ہیں، اور جو شخص آپ سے مخاطب ہے وہ بھی اتنے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ اس کا اظہار کر رہا ہے کہ ارض فلسطین اور ارض مقدس اس وقت کس جبر کی کیفیت کا شکار ہے، اور اہل فلسطین کس طرح ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس کیفیت میں شرعی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں، اور شریعت ہمیں اس حوالے سے کیا حکم دیتی ہے، انفرادی لحاظ سے بھی، اجتماعی لحاظ سے بھی، قومی لحاظ سے بھی۔ اس حوالے سے ہم چند معروضات آپ کے سامنے ہوں گی۔ تاریخ وہ چاہے اسلام کی ہو، وہ تاریخ چاہے خلفائے راشدین میں سے، یا تاریخ بر صغیر کی ہو، یا تاریخ عرب ریاستوں کی ہو، تاریخ اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کے اسباق
اور اس کے دروس جو واقعات ہو چکے ہیں ان سے سبق حاصل کیا جائے، ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ اگر ہم مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو مشرق وسطیٰ میں بیت المقدس کو فتح کیا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ ارض مقدسہ، یہ بیت المقدس والی زمین، یہ علاقہ، یہ مسلمانوں کے قبضہ میں رہا ہے، اگرچہ درمیان میں صلیبی جنگیں بھی ہوئیں اور عیسائیوں نے اپنے طور پر وہاں پہ اپنا تسلط جمانے کی کوشش بھی کی، بہت کچھ ہوا، تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاہدات اس وقت کے لوگوں نے کیے تھے وہ لوگ اتنی جرت نہیں کر سکے کہ ان معاہدوں کو توڑ سکیں۔ یہ بدقسمتی کہہ لیں اور مسلمانوں کی بے اہمیتی کہہ لیں اور عدم اتفاق اور آپس کے اختلافات کا نتیجہ کہہ لیجئے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1948 میں جب اسی ارض مقدسہ کے پریمیسز میں، اسی علاقے میں اسرائیل کے نام سے ریاست کو وجود بخشا گیا، تو وہ سارے معاہدات جو اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوئے تھے، جس کو سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ نے، اس نے بھی سارا کچھ قربان کر دیا، لیکن ان معاہدات کو ٹوٹنے نہیں دیا تاکہ اس ارض مقدسہ کا ایک تقدس، ایک بھرم وہ مسلمانوں کے حوالے سے قائم رہے۔ لیکن جب 1948 میں اس ناجائز ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس وقت وہ معاہدات سارے پس پش ڈالے گئے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں آپ احباب کے سامنے مختصر یہ بتایا تھا کہ کس کس سن میں اسرائیل کی پارلیمنٹ میں فلسطین کے حوالے سے کس طرح دھوکے کے ساتھ، چکمے کے ساتھ ایسے ایسے بل اور قانون پاس کیے گئے جس میں اسرائیل کی حیثیت کو قانونی بنایا گیا اور فلسطین میں اس کا تسلط قائم کروایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے، سنن نبی داود کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 4297۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ تم پر کافر لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح تمہارے اوپر کافر ٹوٹ پڑیں گے۔ مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، جہاں کہیں بھی، جس علاقے میں بھی مسلمان ناتواں اور کمزور ہوں گے اور ان کے پاس افرادی قوت ہو یا دفاعی قوت ہو، وہ کمزور ہو، وہاں پہ کافر اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں پہ چڑھائی کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین تمہارا رعب دشمن کے دلوں سے نکال کے رکھ دے گا، تمہارا رعب کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اور اللہ رب العالمین تمہارے اندر وہن کا مرض جو ہے وہ تمہارے دلوں میں ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی، شہادت کی، مرنے کی ناپسندیدگی، اپنی زندگی کا خاتمہ نہ چاہنا اور اللہ سے ملاقات کا ارادہ نہ رکھنا۔ جب تم اس سے نفرت کرنے لگ جاؤ گے
دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے تو سمجھ لیجئے کہ اس وقت کافر تمہارے اوپر اسی طرح ہی ٹوٹیں گے جس طرح اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اور اس کا عملی مظاہرہ آپ فلسطین میں دیکھ لیجئے، اس کا عملی مظاہرہ آپ کشمیر میں دیکھ لیجئے، اور چند سال سے پہلے جب انڈونیشیا کا ایک جزیرہ تھا مشرقی تیمور، اس میں عیسائیوں کی آبادی کچھ کثرت سے تھی، لیکن چونکہ عیسائی کثرت سے آباد تھے اور سارے ویسٹ نے اکٹھے ہو کر انڈونیشیا کو مجبور کر کے مشرقی تیمور کو الگ کرا کر وہاں پہ عیسائیوں کی حکومت قائم کروائی، اور اس بات کو 10 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ دوسرا واقعہ سنیے، سوڈان کا علاقہ ہے، بر اعظم افریقہ میں ایک مشہور ملک ہے سوڈان، اور اس کا صوبہ ہے دارفور۔ اس علاقے میں عیسائیوں کی آبادی تھی، اور اہل مغرب نے اکٹھے ہو کر سوڈان کی حکومت کو مجبور کر کے اس کو اس نہج پہ لا کھڑا کیا کہ سوڈان کی تقسیم کی گئی، اور ایک حصہ اس کا عیسائیوں کو دے دیا گیا، جس میں عیسائی اپنی مرضی کے مطابق حکومت کر رہے ہیں، اور اس کو عیسائی ریاست تسلیم کروایا گیا۔ آج کیا مسئلہ ہے کہ مسلم قوم آج جس کی تعداد 8 ارب نفوس میں سے تقریباً 2 ارب کے قریب ہے، لیکن مسلمانوں میں اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ سارے مسلمان ممالک ابھی تک کھل کر اسرائیل کے تسلط کی مذمت بھی نہیں کر رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ میں نے اگر مذمت کی تو کہیں میری حکومت نہ چلی جائے، میں نے اگر مذمت کی تو میں گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوں، کہیں مجھے اس لسٹ سے ہی نہ نکال دیا جائے کہ کل میری حکومت ہی نہ آ سکے، میرا اقتدار نہ آ سکے، اور میری ایکسپورٹس فلاں فلاں ملک میں جاتی ہیں، میں بہت بڑا تاجر ہوں، کہیں میری یہ چیزیں ہی نہ بند ہو جائیں، میں نے کھانا کہاں سے۔ یہ وہ سوچیں ہیں جس دنیا کی محبت نے ہمارے اندر وہن کا مرض مبتلا کر دیا ہے، اور کفار کے سامنے کھڑے ہونے کی وہ طاقت اور وہ قوت، وہ جذبہ جہاد جو ایک مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے تھا، وہ بدقسمتی سے معدوم ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ رب العالمین نے جب بھیجا تھا، جہاد کا علم دے کے بھیجا تھا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جس اسلام کی، جس دین کی مشعل دے کے بھیجا ہے، اور جس اسلام کے مشعل راہ آپ بنے ہیں، وہ تو تقاضا ہی یہ کرتا ہے کہ آپ اس کے دین کے علم کو تھام کر اعلائے کلمت اللہ کے لیے آپ نکلیں اور دین کو سر بلند کریں۔ کافر تو ہمیشہ اس بات کو ناپسند کرتے، وہ اس دین کی شمع کو چلتا نہیں دیکھ سکتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے، اپنی قوت سے، طاقت سے اس اسلام کے نور کو ویسے ہی ختم کر دیں۔ میرا رب کہتا ہے بات یہ نہیں ہے، مسلمانوں تم ہمت کرو، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافر جتنے مرضی ناپسند کریں، اللہ تعالیٰ اس نور کو تمام اور کاملیت ضرور عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صفات بیان کی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 6 صفات ہیں۔ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، میں ایک صفت بیان کرتا ہوں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء کی نسبت اللہ نے 6 قسم کی خصوصیات سے نوازا ہے۔ وہ خاصیات، وہ فضیلتیں، وہ فضیلت کے پہلو اللہ نے صرف مجھ محمد کو عطا فرمائے ہیں۔ انبیاء کی پوری سیریل میں اللہ نے کسی اور نبی کو وہ چیزیں عطا نہیں فرمائی، مجھے عطا فرمائی۔ فرمایا نصرت بالرعب، میری اللہ نے رعب کے ساتھ مدد کی ہے کہ میں یہاں پہ ہوتا ہوں، اور دوسری حدیث میں آتا ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر،
کہ دشمن تک پہنچتے ہوئے مجھے 1 مہینہ لگ جائے گا، لیکن اللہ نے میری شخصیت کا رعب دشمن کے دل میں اتنا طاری کر دیا ہے کہ 1 مہینہ پہلے وہ مجھ سے تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہے۔ اور اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے آپ نے 30,000 کا لشکر ترتیب دیا ہے۔ 9 ہجری کی بات ہے، اور یہ وہی لشکر ہے جسے جیش الاسرہ کہا جاتا ہے۔ 30,000 کا لشکر ترتیب دیا، اور اس وقت کی سپر پاور رومیوں کے خلاف آپ نے 30,000 نفوس پر مشتمل لشکر ترتیب دیا ہے، اور رومیوں کی تعداد 2 لاکھ ہے۔ 2 لاکھ کی تعداد میں 30,000 کا لشکر آپ نے ان کے مقابلے میں 2 لاکھ کے مقابلے میں ترتیب دیا ہے۔ لیکن جب ان کے کان میں یہ بات پڑی، انہیں جب علم ہوا کہ اس کے سالار قافلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ لڑنے کے لیے میدان میں ہی نہیں آئے، اور اسی لیے یہ جنگ، یہ غزوہ تبوک تاریخ میں نام کے ساتھ تو ملتا ہے، لیکن لڑنے کے لیے وہ میدان میں ہی نہیں اتری، اس لیے جنگ نہیں ہو سکی۔ یہ مسلمان کا رعب تھا، یہ مسلمانوں کا دبدبا تھا، اور ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جس نبی کا رعب اللہ رب العالمین نے 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن کے دل میں طاری کر دیا تھا، وہ تھر تھر کانپتا تھا۔ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، 3175 نمبر۔ آپ نے فرمایا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے 2 گروہ ہیں، اللہ رب العالمین انہیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ فرمایا عصابت تغزو الہند، ایک جماعت وہ جماعت ہے جو ہند کے ساتھ غزوہ کرے گی، وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، اور دوسری جماعت وہ جماعت ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر دجال کا خاتمہ کرے گی، وہ جماعت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد، اللہ کے راستے میں لڑنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور اللہ کے گھروں کی حفاظت کرنا، معصوم لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ کرنا، اور ارض مقدسہ کا تحفظ کرنا، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ جہاں پہ بھی مظلوم مسلمان ہیں، وہ ہند میں ہوں، وہ کشمیر میں ہوں، وہ فلسطین میں ہوں، جہاں کہیں بھی مسلمان جہاد کریں گے، اللہ رب العالمین انہیں انشاءاللہ یہ عظمت اور فضیلت ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح بدنوں پیش، کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح بدنوں پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ رب العالمین کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ یہ میرے بھائیوں، یہ مسلمان کا کردار یہ ہے کہ مسلمان یہی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے وہ اکثر شعر بھی سنا ہے اسی کے ساتھ ہی، کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیگ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ مسلمان کے اندر جذبہ جہاد ہو تو کافروں کی تعداد جتنی مرضی ہو، مسلمان ان چیزوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو مسلم فوج کے کرنے والے کام ہیں، جو مسلمان حکمرانوں کے کرنے والے کام ہیں، وہ بدقسمتی سے اس عدم اتفاقی نے آ کر مسلمانوں کو بہت ہی پیچھے لا کر پچھلی صفوں میں کھڑا کر دیا ہے۔ حالانکہ قرآن نے تو کہا تھا کہ اس اتحاد کی فضا کو قائم رکھنا ہے، اس اتفاق کی فضا کو قائم رکھنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا
حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ لیکن مسلمانوں نے اسی اپنی دنیاوی تجارتوں کو دیکھ کر، کسی ملک نے اپنی امپورٹس کو دیکھ کر، کسی ملک نے اپنی ایکسپورٹس کو دیکھ کر اپنی درآمدات اور برآمدات کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا کی محبت میں آ کر جہاد سے بے رخی کی اور اپنے فلسطینی بھائیوں کو ان یہودیوں کے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے کہ ان کے ساتھ وہ جو مرضی کرتے پھریں۔ عزیز بھائیوں، مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 6011 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى لَهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى، کہ مسلمان مومن یہ آپس میں کمیونٹی کا ریلیشن ان کا ایسے ہوتا ہے، باہمی محبت، الفت، لطافت میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا تعلق ایسا ہوتا ہے کمثل الجسد، جس طرح ایک جسد واحد ہے، ایک جسم ہوتا ہے۔ اذا اشتکا لہ عضو، کہ جسم کا ایک حصہ شکایت کرتا ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، سارا جسم اس کے لیے ساری رات بیدار رہتا ہے۔ اس مسلم قوم پہ کف افسوس ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں معصوم بچے بھی، چند دنوں کے، چند ہفتوں کے، چند ماہ کی عمر کے بچے، حاملہ خواتین۔ حالانکہ یہ وہ کیٹیگری ہے کہ اسلام جب جہاد کا حکم دیتا ہے تو اس وقت یہ خصوصی حکم دیتا ہے کہ بچوں کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے گرینری کو اور سبزے کو تباہ نہیں کرنا۔ یہ جنگی آداب ہیں مسلمانوں کے، لیکن بدقسمتی ہے کہ مسلمان معصوم یہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھے ہیں جنہیں نہ دین کا پتہ ہے، جنہیں نہ انسانیت کا پتہ ہے۔ وہ ظاہری لحاظ سے تو انسانیت کے چیمپئن بنتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں نہ انہیں انسانیت کا پتہ ہے، نہ مسلمانوں کا پتہ ہے، نہ معصومیت کا پتہ ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ پتہ ہے تو درندگی کا پتہ ہے، پتہ ہے تو وحشت کا پتہ ہے، اور پتہ ہے تو ظلم کا پتہ ہے، بربریت کا پتہ ہے، خون بہانے کا پتہ ہے۔ یہ ان اسرائیلیوں کی بات ہے کہ جن کے ساتھ آج سارے یورپین ممالک کھڑے ہوئے ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن بدقسمتی ہے ابھی تک کوئی مسلم حکمران فلسطین کی ارض مقدسہ پر ابھی تک کوئی نہیں گیا ہے، کوئی نہیں گیا ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے، کوئی نہیں گیا کہ جا کے ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکے، کوئی نہیں گیا۔ ابھی سمپل قراردادیں چل رہی ہیں، ٹیلی فون چل رہے ہیں، مذمتیں چل رہی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، مسلمانوں کی کیفیت تو یہ تھی جو حدیث سنی ہے کہ ایک حصہ درد کی شکایت کرتا ہے تو مسلمان کو تو نیند نہیں آتی ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جن کے پوری کی پوری ریاست کو اس کو ساری کے ساری خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کے کانوں میں جوں بھی نہیں رہے۔ کوئی ورلڈ کپ دیکھنے میں مصروف ہیں، کوئی حج کا ثواب دینے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی کام میں لگا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے۔ یہ اتنی دنیا کی مصروفیت، دوبارہ وہی بات، حب الدنیا و کراہیت الموت، مرنا بھولا ہوا ہے۔ دنیا کی محبت اتنی پڑی ہے کہ دنیا ساری مل جائے، دنیا کی رنگینیاں مل جائیں، آج فلانا شخص میچ جیت جائے، آج فلانا لیڈر کا استقبال کر لے، آج فلانا لیڈر جیل سے باہر آ جائے، یہ ہماری قوم اس پہ لگی ہے، انہیں اس بات پہ سوچنے کا وقت ہی نہیں مل رہا۔ میرے عزیز بھائیوں، مسلمانوں کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ باہمی خیر خواہی، باہمی محبت۔ اپنی ایسے موقع پر جب میرے بھائیوں، جب بیرونی دشمن آپ پہ حاوی ہو رہا ہے تو اپنی نفرتیں ختم کر دیتے ہیں، اپنی اندر کی قدورتیں ختم کر دیتے ہیں اور اپنی رنجشیں ختم کر دیا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی بھی 5258 نمبر حدیث ہے، فرمایا لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا ولا تدابروا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ آپس میں ایک دوسرے سے منہ موڑو،
وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ لا يحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کہ وہ اپنی کسی مسلمان بھائی سے 3 دنوں سے زیادہ قطع تعلقی کرے، کسی مسلمان کے لیے یہ بھی حلال نہیں۔ لیکن یہ کیسا مسلمان ہے جو سارا کچھ دیکھنے کے باوجود اس سے بڑا صبر کے ساتھ، بڑی پیار کے ساتھ، بڑی میٹھی نیند سویا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، اور جب محسوس کیا کہ بنی اسرائیل ان کے ہم نوا نہیں بن رہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرا اللہ کے لیے مددگار بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے اسی کلمے کو بنیاد بنا کر قرآن کریم میں اہل ایمان کو خطاب کیا ہے، جھنجھوڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحوارین من انصاری الی اللہ قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سابقہ امتوں کی مثال ہی اس لیے بتائی کہ آپ بھی اللہ کے مددگار بنیں، ان معصوم لوگوں کو ظلم سے، بربریت سے بچائیں۔ کیا کریں؟ اللہ کے دین کے اسی طرح مددگار بنے، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنتا ہے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، چند لوگ گنتی کے، ہم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا مالک کہتا ہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، ان کو اللہ تعالیٰ نے غالب کیا، فتح دی، نصرت دی، کامیابی دی، صرف اس بنا پہ کہ انہوں نے اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کی۔ اور مسلمان بھی اگر یہ ہمت کریں، ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ میرا رب کہتا ہے ينصركم الله، تم اللہ کے لیے نکلو گے، ارض مقدسہ کو بچانے کے لیے نکلو گے، کوئی ملک، کوئی قوم، کسی کا حاکم اپنی فوج بھیجے اور اس کو اللہ پہ یقین ہو کہ میرا مالک میری فوج کی نصرت اور تائید کرے گا۔ ينصركم اللہ، یہ جو عوام الناس ہوتی ہے، یہ جتنی بھی عوام جتنے بھی عام لوگ ہوتے ہیں، یہ فوج کی شیلڈ بنتے ہوتے ہیں، پیچھے ان کو مدد فراہم کرتے ہوتے ہیں، ان کو افرادی قوت فراہم کرتے ہیں، اور حقیقت میں سب سے آگے جو ہوا کرتی ہے ہراول دستہ کے طور پہ وہ فوج ہوا کرتی ہے، وہ مجاہد ہوا کرتے ہیں۔ لیکن جب فوج فیصلہ کرے، جب سپہ سالار 57 ممالک کے کوئی 1-2 فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ارض مقدسہ کو بچانا ہے، یہ انشاءاللہ یہ قوم پیچھے رہنے والی نہیں ہے۔ یہ مسلم قوم جذبہ جہاد سے اتنی سرشار ہے کہ جب انہیں پتہ ہو ہمارے پاس ہتھیار پورے ہیں، افرادی قوت پوری ہے، پھر یہ قوم خود بھی اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے میدان میں اترنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور میرے رب کا وعدہ ہے إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، میرے رب کی جب مدد آتی ہے
پھر یاد رکھیے دنیا کی کوئی قوت اور طاقت کوئی بھی ہو تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتی، لیکن اگر تم نے دنیا کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، دنیا کی محبت کو مسلط کر لیا ہے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، یاد رکھیے اگر اللہ کے ہاتھ تمہاری ضلالت مقدر میں ہوئی تو پھر یاد رکھیے دنیا میں کوئی ایسی ذات، کوئی شخصیت، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے نصیحت فرمائی تھی، احفظ اللہ یحفظک، کہ عبداللہ یاد رکھنا اللہ کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کو ذاتی اعتبار سے کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، میرے مالک کو جس کی حفاظت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم احکامات دین کی پیروی کریں، اس کے دین کا تحفظ کریں اور اس کے دین کے مراکز کا تحفظ کریں، قبلہ اول کا بھی تحفظ کریں، قبلہ ثانی کا بھی تحفظ کریں، مسلم جتنے بھی معصوم مظلوم ہیں ان کی بھی مدد کریں، اور ظالم جہاں پہ بھی موجود ہیں ان کو ظلم سے روکیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے فریضہ بن چکا ہے، یہ کام وہ کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کا عملی مظاہرہ اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے، اور پھر جب مسلمان اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آپ نے اعلان کیا ہمارا رب اللہ ہے، اور اس علم کو تھام کر آپ نکلے، صرف اللہ کی معیت ہی نہیں، سورہ حامیم سجدہ میں اس سے بڑھ کر انعام بتایا، وہ آیت بھی سنیے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ آپ اللہ کے لیے نکلے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے، میرے مالک کا وعدہ ہے کہ تمہارے اوپر اللہ فرشتوں کا نزول فرمائیں گے، تتنزل علیکم الملائکہ، فرشتے آئیں گے، اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ تمہیں کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ اور میرا رب تو کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے تمہاری اس وقت بھی مدد کی، بدر کے مقام پہ تم بہت کمزور تھے، آج تم جہاد کے لیے نکلو گے اور معصوم لوگوں کے تحفظ کے لیے نکلو گے اور مقامات مقدسہ کو بچانے کے لیے نکلو گے تو اللہ رب العالمین کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے جھنجھوڑا ہے اس امت مسلمہ کو، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ میرا مالک کہتا ہے او مسلمانوں، او 57 اسلامی ریاستوں میں رہنے والوں، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کون سا مرض لاحق ہو گیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت ہے، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، آپ کے سامنے فلسطین کے علاقہ میں، کشمیر کے علاقہ میں یہ کمزور ناتواں عورتیں، بچے، بوڑھے یہ التجائیں کر رہے ہیں، صدائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال لے، ہمیں بچا لے،
الظالم اہلھا، جہاں کے باسی ظالم ہیں ہمیں جینے نہیں دیتے. یہ ہسپتالوں پہ بمباری کر رہے ہیں، یہ مساجد پہ بمباری کر رہے ہیں، یہ ہر جائے پناہ پہ جہاں پہ مسلمان چھوٹے بچے عورتیں جہاں پہ پناہ لیے وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے التجائے ان مظلوم لوگوں کی قرآن میں بیان کی ہے، اور رہتی دنیا تک جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان ہوں گے ان کی التجا انہی الفاظ میں ہوتی ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. اللہ کوئی مددگار بھیج دے، اللہ اپنی طرف سے نصرت اور تائید بھیج دے. اللہ کوئی ایسا حکمران بھیج دے، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا، کہ جس نے اس وقت بھی بیت المقدس کو ان صلیبیوں سے آزاد کرایا تھا، اللہ ان صہیونیوں سے آج بھی آزاد کرا دے. میرے عزیز بھائیوں، یہ شریعت کے وہ مسائل ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کرنے والے اور کام کیا ہیں. ہمارے پاس سب کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے. یہ ہم اپنے کلپس، میچز کے کلپس اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے اپنے اپنے پسندیدہ کلپس، یا کسی کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے، کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے، کسی کو نیچے لگانے کے لیے ہم ایک دوسرے کو کلپ شیئر کرتے ہیں، اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. یہ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی محبتیں ہیں، دنیا کی نفرتیں ہیں. یہ جیسے مرنا ہے، یہ سارا کچھ ادھر رہ جانا ہے. اس محبت اور اس نفرت کی بنیاد پہ کام کیجئے جس محبت نے مرنے کے بعد بھی ہمارا ساتھ دینا ہے. آج یہ شاید ہمارا بلند کیا گیا ایک آوازہ بھی اور ایک شیئر کیا گیا ایک کلپ بھی شاید کسی حکمران تک ایسے ہی پہنچے، اور اس کے لیے یہ غیرت پیدا ہو جائے کہ ہم بھی ایسا کام کر سکیں کہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے ہم کوئی رسد بھیج سکیں. آپ تصور کیجئے کہ یہاں پہ ریاستوں میں تھوڑا سا سیلاب آتا ہے، ہماری امت، ہماری قوم، پوری پاکستانی قوم ان کے لیے پانی بھی بھیجتی ہے، راشن بھی بھیجتی ہے، ان کے لیے صحت کی بحال کرنے کے لیے دوائیاں بھی بھیجتی ہے، موبائل ہسپتال کا انعقاد بھی کرتی ہے، اور ان کے لیے خیمے بھی لگاتی ہے. لیکن آج مسلم غیرت کہاں سو گئی ہے کہ اتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی موجود ہیں، ان کے پاس پانی کی رسد نہیں پہنچ رہی، دوائیاں نہیں پہنچ رہی، بجلی کی سپلائی لائن کاٹ دی گئی، پانی کی سپلائی لائن کاٹ دی گئی. آج فلسطینی بلک رہے ہیں اور مدد کے لیے میرے بھائیوں پکار رہے ہیں. یہ کام کرنے والا ہے وہ کیجئے میرے بھائیوں. اس کے ساتھ جس طرح میں نے پہلے یہ بات بتائی کہ ہم بطور قوم، بطور عوام، ہم اپنی افواج اور اپنی ان فورسز کے پیچھے ہوتے ہیں کہ لڑنے والی فوجیں یہ ہوتی ہیں، عوام ان کے پیچھے ڈھال بنتی ہے، اور ہم ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے، ہم ان کے لیے سامان رسد جو مہیا ہو سکتا ہے یہ قوم کرے گی. لیکن بالآخر لڑنا پھر بھی افواج نے ہوتا ہے، اور یہ قوم پیچھے شیلڈ بن کے انشاءاللہ کھڑی ہوگی، اور قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرے گی، عام حالات میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرے گی. یہ میرے بھائیوں کرنے والے کام ہیں. اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو مظلوم مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہم سے اللہ کریم ہم سے کام لے لے. عرض پاکستان کو اور دیگر مسلم ممالک کو اللہ کریم ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے بہتر آواز بننے اور تعاون کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم مظلوم فلسطینیوں کی آہ و بکا کو سنتے ہوئے اللہ کریم ان کی غیبی مدد بھی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.